بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یدعا الی الجنة یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کیونکہ سارے عالم کے خالق مالک، سارے عالم کے رب اللہ تعالیٰ ہیں۔ ہر نعمت اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، اسی کے ارادے اور حکم سے ہر کوئی اس کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے۔ جس کے لیے وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس کی نعمتیں استعمال نہ کرے، وہ نہیں کر سکتا۔ ساری نعمتوں کا مالک اور خالق اور موتی وہی اللہ ہے، اس لیے اسی کی تعریفیں کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال مشہور ہے، جس کا کھائیے اسی کا گائیے۔ جب سارے اللہ کا کھا رہے ہیں تو اللہ کی تعریف کرنا ضروری ہے، اور بندے کو جب اللہ پیدا کرتا ہے تو یہ بالکل جاہل ہوتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہ سیاہ نہ سفید، نہ دشمن نہ دوست، نہ میٹھا نہ کڑوا، نہ اپنا نہ پرایا، کچھ بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر علم حاصل کرنے کے آلات اور اسباب رکھتا ہے۔ وجعل لکم السمع، کان دی اللہ نے، والابصار آنکھیں دی، والافئدہ دل دیا، اس کے ذریعے تم علوم حاصل کرتے ہو۔ اب بندے نے سیکھنا ہے کہ اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے، اللہ کا شکر کیسے کرنا ہے، کہ ساری نعمتیں اسی کی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے بندوں کو اپنی کتاب کے شروع میں اپنا شکر ادا کرنا سکھایا۔ اس لیے مفسرین کرام جیسے صاحب جلالین رحمہ اللہ الحمد کے شروع میں لکھتے قولو، کہو الحمدللہ رب العالمین۔ بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی تعریف یوں کہو کہ ساری تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کون ہے اللہ؟ اس کی کیا پہچان ہے؟ رب العالمین، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، وجود دینے والا ہے، بقا دینے والا ہے، اور انتہا دینے والا ہے، دنیا سے آخرت کی طرف منتقل کرنے والا ہے، قبر کے اندر سنبھالنے والا ہے، آخرت میں اٹھانے والا ہے، جنت یا جہنم پہنچانے والا ہے، جنت والوں کو اپنی زیارت کروانے والا ہے۔ سارا کچھ اللہ ہے رب العالمین۔ اس وجہ سے الحمدللہ دعویٰ ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین اس کی دلیل ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے کیوں ہے۔ ساری نعمتیں عطا کرنے والا، ہر شے کا مالک خالق وہی ہے۔ اس وجہ سے ساری کائنات کی جب نعمتیں اسی نے دی ہیں تو ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے ساری کائنات پیدا کرنے کا، اور ساری کائنات کو جو پالنے والا ہے اس کے بڑے بڑے دشمن، بڑے بڑے مگرمچھ، قاتل، زانی، چور، ڈاکو، سود خور، کفار، بڑے بڑے دشمن ہیں، اکثر فاسق ہیں، اکثر کافر ہیں، اکثر نافرمان ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ساری کائنات کو پال رہا ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے؟ الرحمن، کیونکہ اپنی بے حد رحمت کا اظہار کرنا مقصود ہے اس کا۔
اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے کروڑوں بے انتہا نعمتیں کفار پر بھی روزانہ سمندر کی طرح چل رہی ہیں، پرندوں پر، حیوانوں پر، جنوں پر، فرشتوں پر اس کی کروڑ نعمتیں روزانہ دی جا رہی ہیں، سارے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جب اس رب نے الرحمن فرمایا تو سرکشوں نے سر اٹھایا کہ وہ تو رحمان ہے، وہ تو پکڑ نہیں کرے گا۔ چور کہتا ہے میں چوری کرتا رہوں مزے، زانی کہتا ہے میں زنا کرتے رہوں مزے، سود خور کہتا ہے میں سود کھاتا رہوں مزے، کافر کہتے ہیں دن تناتے رہیں مزے۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا الرحمن، اس کی رحمت کی حد بھی ہے، یاد رکھنا، رحمان ہے تو رحیم ہے، اس کی رحمت کی حد ہے۔ رحمان مانا بے حد مہربان ہے، رحیم مانا اس کی رحمت کی حد ہے۔ آگے سوال پیدا ہوا اس کی رحمت کی حد کہاں تک ہے؟ کہاں ان چوروں کو، زانیوں کی، کفار، سود خور، نافرمانوں کی، ظالموں کی، جابروں کی پکڑ کہاں کرے گا؟ اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، اس کی رحمت کی حد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ ہزار نعمتیں، کروڑ نعمتیں کھائے جا رہے ہو، استعمال کیے جا رہے ہو، کسی کا سانس باہر نہ آئے تو مر جائے، کسی کا سانس اندر نہ جائے تو مر جائے، دم گھٹ جائے، یہ لاکھوں کروڑوں بے انتہا نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو نہیں شمار میں لا سکتے۔ اتنی بے انتہا نعمتیں سمندر کی طرح بہہ رہی ہیں، رات دن چل رہی ہے، اس کی ایک انتہا ہے، وہ ہے مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ جزا کے دن میں سب کو جو اپنے کنٹرول میں لے لے گا، زہرل کسی کو کچھ نہیں دے گا۔ اس دن اعلان کر دے گا لمن الملک اليوم، کون ہے، کس کی بادشاہی ہے آج؟ سب کی خاموشی ہوگی، نہ کوئی فرشتہ بول سکتا ہے نہ کوئی انسان۔ فرمایا کہ خود اللہ فرمائیں گے لمن الملک، پوچھے گا لمن الملک اليوم، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، تو اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، جو سب پر غلبہ کرنے والا ہے، سب پر غالب ہے، اس کی بادشاہی ہے۔ تو قیامت کا دن جو ہے اس کے اندر نافرمان، کافر، جابر، ظالم، وہ ان کی پکڑ ہوگی، متقیوں کو نعمتیں مل رہی ہوں گی، بدلے مل رہی ہوں گے۔ وہ قیامت کا جو دن ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، اور وہ پہلا دن جو ہے قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے۔ اس میں سارے حاضر ہوں گے، کوئی کہیں چھپ کر بھاگ نہیں سکتا۔ وما هم عنہا بغائبین، کوئی بھی اس جہنم سے ذرا غائب نہیں ہو سکتا، کوئی کہیں نہیں جا سکتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کا مالک میں ہوں، اس دن اس دنیا کی حد ہو جائے گی۔ جب مومن ان ساری اللہ کی صفات کو پڑھتا ہے، اتنی بڑی عظیم صفات کو، تو خیال میں لاتا ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے، وہ اتنا قادر ہے، ہر شے اس کے ہاتھ میں ہے، گویا کہ اللہ سامنے ہے، تو کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے سامنے انتہائی ذلت اور خضوع کا اظہار کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے اپنے دشمنوں کے خلاف، نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، کفار کے خلاف، ظالموں اور جابروں کے خلاف ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہماری مدد کر، تیری مدد کے بغیر ہمارا کوئی نہیں۔ نہ ہم کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، نہ کسی کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی مدد کر سکے، تیرے ہی سارے لشکر ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی حش ہے، اس کا لشکر ہے، اس وجہ سے اسی کی طرف ہر کسی کو رجوع کی ضرورت ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، صمد کا معنی نرادھار ہے، نرادھار کا معنی یہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر کوئی اسی کا محتاج ہے۔ اللہ جل شانہ سے عاجزانہ التجا ہے کہ خدا تعالی ہمیں اپنی طرف کامل رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم کامل رجوع کریں تو ہم پر کامل رحمت کا اظہار فرمائے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنی طرف متوجہ فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔